جی نا یس ایک ہے سارے بڑے عمران خان ابھی اسلام آباد گئے ہیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے. اگر وہ واپس آتے ہیں تو کیا ان کو ضمانت پارک میں رہنے کی اجازت دی جائے گی؟ اور ان کے ساتھ جو کارکنان واپس آئیں گے کیا ان کو بھی وہاں اسٹے کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ اس کو اگر بند کریں گے تو شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. یہ گھر ان کا ہے, قانون کے مطابق ہر چیز ہونی ہے. یہ پولیس کون ہوتی ہے کہ کسی کو کہہ دے کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے, یہ نہ رہ سکتے؟ یہ کوئی کولونیل دور نہیں ہے, یہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہے. پولیس اے پولیٹیکل ہے. یہی ڈی آئی جی آپریشنز کچھ عرصہ پہلے یہیں پہ ڈی آئی جی آپریشنز تھے کسی اور کی حکومت میں. میں اس سے پہلے کسی اور کی حکومت میں کسی اور جگہ لگا ہوا تھا. یہ جو وردی پہنتے ہیں نا, یہ کسی کے ملازم تو نہیں ہوتے, تو ریاست کے ملازم ہوتے ہیں. یہ کس طرح کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ ہر شخص کو اس کے قانون کے مطابق عزت بھی دی جائے گی اور اس کے وقار کو بھی یقینی بنایا جائے گا. اب آپ آئیے کہ ان کے ساتھ کوئی اور لوگ رہ سکتے ہیں کہ نہیں, تو جی اس کو ہم دیکھیں گے. ہم نے ان کو کہا ہے, کائنڈلی سر, ہم نے ان کو کہا ہے کہ اپنے انر کارڈن کو بھی دیکھیں. ہمارے ہائی کورٹ میں ان سے مذاکرات بھی ہوئے, چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں بھی ہوئے, اور اپنے انر کارڈن کی اگر کوئی سیکورٹی میں آپ کو کوئی خدشہ ہے تو ہم بھی حاضر ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے. تو کوئی ایسا بندہ یہاں پہ نہیں آنا چاہیے جو غیر قانونی ہو. جی آپ بھی لاء کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے. سرچ وارنٹ کے ساتھ ہم جب وہاں پہ گئے تو یہ سرچ وارنٹ کی برآمدگی نہیں ہے, یہ بندوں کی گرفتاری کی برآمدگی ہے. سرچ وارنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود, کیونکہ ہمارے عمران کشور صاحب کو مقرر کیا ہائی کورٹ نے کہ وہ ان سے تعاون کر دیں تاکہ ہنگامہ نہ ہو. ہائی کورٹ کے اس حکم کے مطابق ہم اس کے مطابق اس وقت اویلیبل ہیں. ہماری لیڈی پولیس وہاں موجود ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ کے تابع ہیں اور اویلیبل ہیں. جی ریلیز کی گئی جو میں نے میاں والی کے حملے کے بعد وہاں پہ جا کے کانسٹیبلز کے ساتھ کی تھی, ان کو یہاں بھی بلایا تھا, وہاں بھی میں, آپ کو شاید یاد ہو, میاں والی پہ ہم نے طالبان کا حملہ اسی پولیس نے, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, اسی وردی والوں کے بارے میں اور تمام وردی والوں کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے, جو بارڈرز پہ آپ کو بچا رہے ہیں, جو اپنی جانوں کا روز نذرانہ پیش کر رہے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہیں. یہ وہی ہے نا جو خانیوال میں شہید ہوئے تھے تاکہ آپ کے بچوں کے اسکولوں میں لڑکیاں جا کے پڑھ سکیں. یہ وہی ہے نا جو بارڈروں پہ کھڑے ہیں, جو سیاچن میں کھڑے ہیں. یہ وردی جو ہے نا, یہ پہلے میں کلیئر کر دوں, یہ وردی ہے نا پولیس والی وردی, یہ جب ہوا میں اڑتی ہے نا یہ بلو کلر کی ہو جاتی ہے, جب یہ سمندر کی طرف جاتی ہے نا یہ سفید رنگ کی ہو جاتی ہے, جب یہ بارڈر پہ کھڑی ہوتی ہے اس وقت یہ خاکی وردی کہلاتی ہے, اس کے اوپر یہ لگا ہوتا ہے. یہ تمام وردی والے ہیں. سوال پوچھا گیا جی بی اور ہم آمنے سامنے ہو گئے, ہم جی بی اور ہم آمنے سامنے نہیں ہوئے تھے. یہ وردی اس ریاست کی وردی ہے. لہذا پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط باتیں نہ پھیلائی جائیں. جب ہم پہ حملہ ہوا مکروال پہ, میں نے کہا کہ اگر انہوں نے گولی چلائی, انہوں نے آپ پہ حملہ کیا تو آپ نے گولی چلانی ہے. یہ کس موقع پہ کہا گیا؟ میاں والی حملے کے بعد 73 پیٹرولنگ پوسٹوں والوں کو یہاں بلا کے اس کے اس پارٹ کو کٹ کر کے سوشل میڈیا پہ لاکھوں کروڑوں فالوورز والے لوگوں نے اس کو پوسٹ کیا کہ آئی جی پنجاب گولی چلانے کا حکم دے رہا ہے. آئی جی پنجاب گولی چلانے کا حکم دے سکتا تھا, سی سی پی او لاہور گولی چلانے کا حکم دے سکتا تھا قانون کے مطابق, وہ ویپن لے کر بھی نہیں گئے. ہاں آج بھی کہتے ہیں گولی چلانے کا حکم ہوگا جب دشمن آپ کا بچوں کے اوپر حملے کرنے والا دشمن اور دھماکے کرنے والا دشمن آپ پہ حملہ کرے گا, آپ پہ حملہ کرے گا, آپ کی پولیس پہ, تو گولی چلائی جائے گی. ان ویڈیوز میں ہمارے پاس جو دکھائی جا رہی ہیں, کوئی لال مسجد والے آپریشن کی یا کسی اور کی, پرانے وقتوں کی, ٹیئر گیس تھی, ہاں تھی, واٹر کینن تھی, ہاں تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اچھا آپ نے کہا پہلے سے علم نہیں تھا, تو یہ جو ہمارے ایک استاد تھے جہاں سے برکی صاحب آئی جی پنجاب رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ محرر کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے, تمام چیزوں کا علم تھا. اگر اس ٹائم پہ یہ سی سی پی او کوئی دیکھا ہے کس نے کہ جو سی سی پی او ان ویپنز کے بعد بغیر اسلحے کے چلا گیا ہو, کوئی ڈی اے جی چلا گیا ہو, گئے تھے نا. ہم نے اس وجہ سے اس دن بھی ریسٹرینٹ شو کیا, ہمیں پتا تھا کہ گولی چلے گی تو نقصان ہوگا. ہمارے پاس ہر قسم کی ڈیفنس بھی گولیوں کے خلاف موجود ہے, لیکن ہم نے اس کو بھی ریسٹرینٹ شو کیا اس کے لیے. تو ہمیں ان باتوں کا پتا تھا اور اس کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا گیا. آپ کے سخت ترین سوالات اور ٹویٹس کو برداشت کیا گیا. میرے پاس جامع جمشید ہوتا, جامع جم سے میرا جامع جمشید والی جو شعر ہے یاد کیجئے کہ مجھے پتا ہوتا کہ کون شخص کیا ہے. جیو فینسنگ کے ذریعے میں نے آپ کو عرض کیا, ڈیجیٹل امیجری کے ذریعے, ٹریکرز کے ذریعے, لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہم نے معلوم کیا ہے کس کا کیا کردار ہے. تفتیش میں سامنے آ جائے گا. یہ بتائیے گا, پہلی بات تو آپ کا یہ اپریشیبل ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اتنا شدید قسم کا آپریشن بھی کیا مگر اس میں کوئی لاش نہیں کرنے دی, یہ تو اپریشیبل ہے. دوسری سائڈ یہ ہے
یہ بتائیے گا کہ یہ جو گنیں آپ نے یہاں پر لا کر رکھی ہیں، وہاں پر جب میڈیا رپورٹ کر رہا تھا اور وہاں پر موجود تھا، وہاں صرف اور صرف وہ لیلے دکھائی گئی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کنچے دکھائے گئے، یہ نہیں دکھائے گئے، میں دیتا ہوں پیٹرول بم دکھائے گئے. جی میں دکھا ایک سے پہلے ایک کر میں نے کہا سر 2 سوالوں میں سوال خراب ہو آپ کا اپنا سوال خراب ہو جائے گا، آپ کا اپنا سوال خراب یہ ہو جائے گا. ویڈیو میرے موبائل میں موجود ہے، آپ کو آپ کو بھیج شیئر دیتا کر ہوں. لیتے ہیں. میں ویڈیو. آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، کوئی ایک بلٹ بھی، کوئی ایک بندوق بھی اس کمانڈ کے ہوتے ہوئے اگر جالی ڈالی گئی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. یہ تمام ویڈیوز موجود ہیں، یہ برآمد ہو رہی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں اور وہاں پہ اس وقت بھی ہم لوگ موجود ہیں. یہ دیکھ لیں ذرا، شیئر کر لیتے ہیں. یہ ریکور ہو رہی سارے. شکریہ کہ آپ نے اس کو اگری کیا کہ ہم اس دن بھی اسلحے کے بغیر گئے، آج بھی گئے. یہ بیٹھی ہیں ہمارا شیرازی صاحبہ، پورا شہر ان کی ایمانداری کی گواہی دیتا ہے. ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا. یہ بیٹھی ہیں انوش صاحبہ، ان کے اوپر آج بھی پتھراؤ کیا گیا. یہ میرا ون آف مائی فیوریٹس، میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، ابھی پہنچا ہے، بغبان پورہ کا ایس پی ہے. ڈی جی خان میں اس نے 21 کلاشنکوفیں کچے کے علاقے سے برآمد کی ہیں. یہ اس کا بازو فریکچر ہے. میرے خیال سے ہمارا تیمور ہے، ان کو گرفتار کیا، مارا گیا، کٹا گیا. ہمارے ایس پیوں کو یہ غداد میں آنے کی کوشش ہوئی. ان تمام چیزوں کے باوجود یہ تمام آپ کا خیال ہے اطلاعیں آئی جی پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی، چیف منسٹر پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی. یہاں یہ سوال کیا گیا تھا کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اپنے جب ایٹس کلب میں کانفرنس ہوئی تھی، یہ تو بے بسی کی تصویر پیش کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر. تو ہم نے آپ کو جواب اس وقت بھی دیا تھا کہ عاجزی اور بے بسی میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح تدبر میں اور بزدلی میں فرق ہوتا ہے. ہمارے تدبر کو، ہماری خندہ پیشانی کو قطعاً بزدلی نہ سمجھا جائے. جب ہماری لیڈی افسروں کو مارا جا رہا تھا ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا. جب ہماری لیڈی اے ایس پی او کی گاڑیوں پہ حملے ہو رہے تھے ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا. جب 65 بندے میرے گرفتار ہو رہے تھے اور اسپتالوں میں پہنچ رہے تھے، اس کے علاوہ ویری سوری 65 بندے ہمارے زخمی ہو رہے تھے، ہسپتالوں کو پہنچ رہے تھے، ہمارے پاس وہ گرفتار بندے موجود تھے نا. جب ہمارے 65 بندے زخمی ہوئے، ہمارے پاس گرفتار بندے موجود تھے نا، کسی ایک پہ ہم نے ٹارچر نہیں کیا. ہم ربر بلٹ لے کے قانونی طور پہ جا سکتے تھے نا، ہم نہیں گئے. اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا اور ہم نے اس وقت آپریشن کیا جب اگین منیمم لاس ہو. آج پھر ہمارے بندے زخمی ہوئے ہیں تو ہم نے ریسٹرینٹ ہی شو کرنا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق ریسٹرینٹ شو کرتے رہیں گے.